میرے فیورٹ شفیع جان. دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے. علیمہ خانم تو جتنا تاریخ پر تاریخ لے سکتی تھی, فلموں میں اتنی تاریخ پر تاریخ والی بات نہیں جتنی تاریخیں لے لی ہیں علیمہ خانم نے. سزا ہونا ہی نوشتہ دیوار ہے. علیمہ خانم صاحبہ کو سزا ہو جانی ہے. ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا, قانون کیا کہتا ہے؟ 7 دن. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں نوشین طارق. پاکستان میں سیاسی جو ہیپننگز ہیں وہ کچھ یوں ہیں جناب کہ محمود خان اچکزئی ان کا اپوزیشن لیڈر کے طور پر نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے, یعنی اب وہ باقاعدہ طور پر اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں. اس کے علاوہ علیمہ خان کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے کہ 26 نومبر کے اس سماعت جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر چل رہی ہیں, اور کہنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو سزا ہو سکتی ہے. سلمان اکرم راجہ جو کہ علیمہ خان کی زبان بولتے تھے وہ بھی بات چیت کی بات کر رہے ہیں. کون سی بات چیت کی بات کر رہے ہیں, یہ مذاکرات کی بات ہے یا کچھ اور بات ہے؟ ان تمام انسائٹس کو ہم ڈسکس کریں گے آج کے پوڈ کاسٹ میں, اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوشین کیا حال ہے؟ میں ٹھیک, آپ سنائیں؟ شکر الحمدللہ. اچھا جناب, محمود خان اچکزئی بالآخر اپوزیشن لیڈر نامزد ہو ہی گئے. مبارک ہو آپ کو, ہے نا. اچھا نوٹیفیکیشن آپ نے پڑھا؟ نہیں. اچھا پھر آپ کو کیسے پتا کہ وہ ہو گئے ہیں؟ اچھا اس میں نوٹیفیکیشن میں ایک چیز نہیں لکھی ہوئی, ان میں لکھا ہوا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی کا, تو بات ہے, لیکن ڈمی لکھنا بھول گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے وہ ڈمی ہے؟ ایکچولی وہ ڈمی ہے. دیکھیں ایک شخص ہے, وہ اس کا دوسرا کو ساتھ ایم این اے نہیں ہے اس پارٹی کا. وہ پوری اپوزیشن جو 70 ممبران ہیں تحریک انصاف کے, ان کی حمایت کی وجہ سے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بن رہا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ انفرادی طور کے اوپر وہ لیڈ کر پائے گا؟ اگر وہ اکیلے کو فیصلہ کرتے ہیں تو کیا اس فیصلے کو تمام اپوزیشن جو کہ تحریک انصاف ہے حقیقت میں اس کی حمایت حاصل ہوگی؟ اگر ان کی پالیسی کے خلاف کو فیصلہ کرتا ہے, نیگوسیشن کرتا ہے, تو کیا اس کی کوئی بات سنے گا؟ بات یہ ہے کہ وہ بیچارہ اکیلا, وہ ڈمی لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. اور آج ان کا جو نوٹیفیکیشن ریسیو کس نے کیا؟ کس نے؟ پی ٹی آئی والوں نے. اچھا محمود خان اچکزئی صاحب تو کراچی گئے ہوئے تھے. تو بات اب یہ دیکھ لینا, آپ کے سامنے سچویشن آ گئی ہے کہ محمود خان اچکزئی کو اس کا نوٹیفیکیشن نہیں دیا گیا. نوٹیفیکیشن اسپیکر صاحب نے بھی پکڑایا پی ٹی آئی والوں کو. بیرسٹر گور صاحب گئے, عامر ڈوگر صاحب گئے, باقی لوگ گئے, شیرام تارکئی صاحب گئے تھے. تو محمود خان کو کیوں نہیں دیا؟ اب آپ کو کیا لگتا ہے محمود خان کیونکہ اچکزئی اسپیکر کو پتہ ہے عملی طور پر ڈمی ہے. جیسے میں نے آپ سے سوال کیا تھا نا کہ محمود خان جو ہے زمان پاک کیا لینے گئے تھے, کیوں گئے تھے؟ تو اب بات یہ ہے کہ وہ اپنا نوٹیفیکیشن لینے نہیں گئے, لیکن زمان پاک پہنچ گئے. تو محمود خان اچکزئی سے کوئی امید نہ رکھیں. اچھا ہاں, وہ ان کو ایک چیمبر مل جائے گا قومی اسمبلی کے اندر. اور اگر مذاکرات کے حوالے سے لوگ جو بات کر رہے ہیں کہ جی سیاست کے اندر اب وہ ٹھہراؤ لانے کے لیے محمود خان اچکزئی صاحب مذاکرات کریں گے حکومت کے ساتھ, تو وہ تو پہلے ہی غیر مشروط مذاکرات کے لیے آمادگی کا اظہار کر چکے ہیں. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی کیا تھا. تو پھر آگے پیش رفت کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ پی ٹی آئی نہیں چاہتی, کیونکہ علیمہ خانم نہیں چاہتی, عمران خان بھی نہیں چاہتے. دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر وہ جو کہ ہارڈ لائنرز ہیں, ان کے سامنے یعنی محمود خان اچکزئی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے, آج انہوں نے جناب پہلے انہوں نے ولن بنا دیا تھا محمود خان اچکزئی کو, پھر وہ دوبارہ پھر ان کو ہیرو بنا رہے ہیں, کل پھر ان کو لان تان کریں گے. اور یہ کرتے چلے آ رہے ہیں. اچھا حسن, میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں گے یا کر چکے ہوئے ہیں سہیل آفریدی صاحب, اس میں کوئی رول پلے کریں گے محمود خان اچکزئی, یا محمود خان اچکزئی کا ٹاسک صرف مذاکرات کے لیے کوئی ماحول بنانا ہوگا؟ نہیں, اب کراچی کیا ڈھونڈنے کے لیے ہیں وہ؟ کراچی مطلب تحریک تحفظ آئین پاکستان جو کراچی کا دورہ کر رہی ہے, کس لیے کر رہی ہے؟ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے. صحیح بات ہے. اب انہوں نے 8 تاریخ کی کال دی ہوئی ہے. ہاں 8 فروری کی کال ہے. 8 فروری کو بروز اتوار انہوں نے کال دی ہوئی ہے. بالکل, یعنی دکانیں بند رکھیں. تو اس سے پہلے حکومت کچھ مذاکرات کا سلسلہ شروع کرے گی. اتوار کو کیا پوری تمام دکانیں کھلی ہوتی ہیں؟ کچھ تو کھلی ہوتی ہیں جی, کچھ تو کھلی ہوتی ہیں, لیکن اکثر زیادہ بند ہوتی ہیں. تو دن کا کون سا تعین کیا انہوں نے؟ اتوار. تو کتنے سمجھدار ہیں لوگ بھی آسانی سے آ جائیں گے جی. شاید ان کے لیے. لوگ کہاں آئیں گے؟ وہ تو پہیہ جام شٹر ڈاؤن کا کہا ہے نا انہوں نے. بالکل. تو وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ بھئی معاملات زندگی جو ہے نا وہ یعنی ختم ہو جائے. تو 9 فروری بھی آ سکتا تھا, اعلان کر سکتے تھے. 8 فروری کیا ہے, 8 کیا ہے, سنڈے کا دن. منڈے کیوں نہیں کیا؟ تو محمود خان اچکزئی بتا سکتے ہیں. معلوم یہ ہے ان کو کہ ہماری جو کال ہے وہ فلاپ ہو جائے گی. یہ فیس سیونگ ڈھونڈ رہے ہیں, اس کے علاوہ ان کے پلے کچھ ہے نہیں. یہ جو اسٹریٹ موومنٹ کی باتیں کر رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوامی تحریک چلائیں گے, یہ 3 مرتبہ فائنل کال دے چکے تھے.
اس کے بعد جو ہے اب ان کے پلے کچھ نہیں بچا. 26 نومبر میں کیا کیا, جوتیاں چھوڑ کے بھاگے تھے علی مین گنڈا پور اور بشرا بیگم. کارکنان کھڑے نہیں ہوئے, پھر انہوں نے جھوٹا نیریٹو بنایا کہ گولی کیوں چلائی. ابھی جو 5 اگست کو جس احتجاجی کال نے نقطہ عروج پر ہونا تھا, جس کو لیڈ عمران خان صاحب خود کر رہے تھے, ان کا میری ذمہ داری ہے, اس نے کیا جو ہے وہ زور دکھائے. 5 اگست کو کیا ہوا تھا, لیکن ان کے پاس اور بھی کوئی آپشن نہیں ہے نا. KP کے چھوٹے سے حصے کے اندر چھوٹا سا جلسہ, بلکہ جلسی, تو یہ تو ان کی کل اوقات ہے. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کل کی کیا 8 فروری کا بھی ان کو کوئی وہ نہیں ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. جو لوگ یہ تجزیہ دے رہے ہیں کہ حکومت جو ہے اس لیے انہوں نے جلدی سے محمود خان اچکزئی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے اور مذاکرات بھی بات کریں تاکہ 8 فروری کو جو ہے وہ ڈیلے کیا جا سکے یا اس کو پوسٹ پون کروایا جا سکے. دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے, اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں. حقیقت میں کیا جی, وہ آپ نے سنا نہیں, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ پہلے یہ 8 فروری اگر اپنا احتجاج کر لیں تو پھر ہم ان سے مذاکرات کر لیں گے. حکومت یہ کہہ رہی ہے, اچھا حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ بازو آزمائے ہوئے ہیں جی اسی پونے 2 سال کے اندر. اس 2 سال کے اندر 3 مرتبہ تو ان کو آزما چکی ہیں, اور اس سے پہلے بھی 8 مرتبہ آزما چکی ہیں. انہوں نے پہلے کون سا تیر چلا دیا, کس مرتبہ چلا دیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے نا وہ جا رہے ہیں اب کراچی میں, تو کراچی میں 1 ملین لوگ تو ان کو ریسیو کرنے آئیں گے ایئرپورٹ کے اوپر. پھر وہ جہاں جہاں جائیں گے قافلہ بڑھتا جائے گا, کارواں چلتا جائے گا, قافلہ بڑھتا جائے گا, تو پھر وہ 10 ملین کا جو ریلی منتخب جو ہے نا وہ ہو جائے گی. پھر جب وہ واپس اسلام آباد آ رہے ہوں گے تو میرے خیال کے مطابق 2 کروڑ کراچی کی آبادی ہے, وہ 2 کروڑ سے زیادہ لوگ مختلف سندھ کے بھی لوگ آ جائیں گے, پنجاب سے لوگ پہنچ جائیں گے, تحریک بن جائے گی. پھر حکومت جو ہے نا وہ در و دیوار ہل جائیں گے اور حکومت ختم ہو جائے گی. اچھا بھائی یہی آپ سننا چاہ رہے ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں دیوانے کا خواب ہی ہے نا ایسا, جیسے آپ نہیں دیکھیں 1 ملین لوگ آئے تھے علیمہ خانم کے لیے ابھی لاسٹ جو منگل کے روز اڈیالہ جیل کے باہر. لیکن علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے. دیکھو 10,000 بندے وہ لا نہیں سکتے, 10,000 کیا 500 بندہ آتا ہے ٹوٹل. 500 لوگ لے کر آتی ہیں, کبھی کہتی ہیں اسلامی ٹچ کے ساتھ قرآن پاک کا ختم کراتی ہیں, کبھی کہتی ہیں سورہ یاسین کا ختم ہے, کہ کہیں کسی طریقے سے پولیس سے کوئی ایسی غلطی ہو جس سے ان کو قرآن پاک کی یا مذہبی ٹچ دے کر وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کا بیانیہ بنا کر وہ حکومت کو جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لے سکیں, یہ تاکہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں. لیکن اب 26 نومبر کے حوالے سے کیس کی جو ان کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت شروع ہو گئی ہے, 19 جنوری کو دوبارہ جو ہے وہ ڈیٹ دے دی گئی ہے, تو آپ کو لگ رہا ہے ان کی سزا قریب ہے, ان قریب ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا؟ اچھا میں آپ کو جو نا آج آپ سے پڑھواتا ہوں, یہ سیکشن ہے جی اس کا جو انسداد دہشت گردی ہے نا ایکٹ, جی پتہ آپ کو جسے کیا کہتے ہیں ATC. ہاں ATC کا جو ہے نا اس کا سیکشن پڑھواتا ہوں میں آپ کو جی. میں کل ایک وکیل صاحب سے میری بڑی بحث چل رہی تھی اور میں ان کو بتا رہا تھا کہ جناب یہ 7 دن کے اندر ٹرائل کنکلوڈ ہونا ہے, جب ایک دفعہ ٹرائل سٹارٹ ہو جائے تو 7 دن کے اندر کنکلوڈ ہونا ہے. اس میں جو وہ ان کو پتہ نہیں تھا, تو آپ ذرا یہ ہمارے ویورز کے لیے یہ سیکشن 7 جو میں نے کیا ہے نا اس کو ذرا ہائی لائٹ کیا, پڑھ کے سنائیں ذرا ہمارے ویورز کو پڑھ کے سنائیں. سیکشن 7 ہاں سیکشن 7 کو بھی اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر لیں, سنائیں ذرا. Okay, the court shall on taking cognizance of the case proceed with the trial from day to day and shall decide the case within 7 days. Yes. جب ٹرائل سٹارٹ ہو گیا, بات یہ ہے کہ سٹارٹ کے بعد 7 دن کے اندر کورٹ جو اینٹی ٹیررزم جو ہے وہ کورٹ وہ ٹرائل کو کنکلوڈ کرے گا 7 دن میں, ٹھیک ہے, 7 دن کے اندر کرے گا. تو یہ ٹرائل شروع ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ان پر جو فرد جرم عائد ہوا تھا, اس کے بعد کافی ٹائم ہو گیا ان کو, تو ابھی بھی انہوں نے جو 2-3 ماہ ہو چکے ہیں نا. اب آپ صحافی ہیں, آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں کیا کہ یعنی روزانہ کی بنیادوں پر ہو رہا ہے, اب ہونا شروع ہو گیا نہیں, لیکن وہ کتنا ڈیلے کیا ہے. بس گینیز بک کو ورلڈ ریکارڈ میں نام ڈالنا ہے ان کا کہ 10 مرتبہ نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے علیمہ خانم کے اس کیس کے اندر, 10 مرتبہ. پھر ان کے اکاؤنٹس فریز ہوئے, ان کے اثاثے منجمد ہونے تھے, تو پھر وہ جا کر پیش ہونا شروع ہوئی ہیں. علیمہ خانم تو جتنا تاریخ پر تاریخ لے سکتی تھی, انڈین فلموں میں اتنی تاریخ پر تاریخ والی بات نہیں, جتنی تاریخیں لے لی ہیں علیمہ خانم نے, ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ جتنا ڈیلے کر سکتی تھی انہوں نے کیا, انہوں نے جوڈیشل جو سسٹم ہے اس کو یعنی برے طریقے سے جو ہے ابیوز کیا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ مظلوم بننے کی کوشش کریں گے جناب کہ ہسٹری ٹرائل ہے, قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے, ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا. قانون کیا کہتا ہے 7 دن.
7 दिन में, हाँ, conclude 7 दिन के अंदर ट्रायल जो है वो होना है, और ये जनाब राम कहानियां सुनाते हैं हमें, तो होने को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन सजा होना ही नविश्ता दीवार है। सारी बात है कि 26 नवंबर की अनाउंसमेंट किसने की थी? 26 नवंबर को किसने कहा था कि इस्लामाबाद पर हमला करो? 26 नवंबर को जो एक पुलिस वाला शहीद हुआ जिसके अंदर, जिसमें अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, रियासत के जो नुमाइंदे हैं उनके ऊपर हमला किया गया, वो किसने किया था? कॉल तो इमरान खान की थी ना, आगे से कम्युनिकेट किसने की थी? अलीमा खान साहब ने। तो अलीमा खान प्रिंसिपल, उसका उनका रोल आ गया ना बीच में, को हवा में जबरदस्ती घसीट के तो लेकर आए उनको। अब जब उनका रोल है, ठीक है, तो उसमें उसका कॉन्सिक्वेंस भी है, और जो एविडेंस है, जो कि प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो आ चुकी हैं, उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन हो रहा है, और वो भी मेरे ख्याल के मुताबिक 2-4 हियरिंग्स के बाद इस केस ने कंक्लूड हो जाना है। उनके बाद 342 का स्टेटमेंट आना है, और अलीमा खानम साहिबा को सजा हो जानी है। अच्छा। और इनको सजा होनी है, क्योंकि ऑलरेडी इस केस के अंदर मुख्तलिफ लोगों ने कन्फेस कर लिया जी कि हमने ये किया। Okay. उसके ऊपर उनकी कन्विक्शन हो चुकी है, किसी की 2 महीने की हुई है, किसी की 4 महीने की हुई है। जब आपने उन लोगों को सजा दे दी है जो बाद में आए थे, जो कि प्रिंसिपल रोल उनका नहीं था, वो उनका कन्फेशन आ गया, तो जिसने ऑलरेडी इस तमाम जो कि एक इंसिडेंट हुआ 26 नवंबर वाला, जिसकी अनाउंसमेंट की, जिसने उसका ऐलान किया, उसको क्या सजा नहीं होनी चाहिए? ओके अगर इनको सजा हो जाती है तो कहा यह जा रहा है, बहुत से लोग इस बात पर तज्जिया करें कि उसके बाद शायद मुज़ाकरात का सही माहौल बनेगा, क्योंकि खान साहब की वो तर्जमान बनी हुई हैं और वही कहती हैं कि मुज़ाकरात नहीं होंगे या नहीं करना चाहते, तो वाकई ऐसा होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि लीड कौन करेगा, किसको? अगर मुज़ाकरात की कोई बात होती है तो अगर अलीमा खान साहबा अंदर चली जाती हैं, उसके बाद चीज़ें कुछ सेटल डाउन होंगी। क्या पीटीआई के अंदर वो लोग जो कि, यानी मैं समझता हूं कि जो दानिशमंदी का सबूत देते हैं, जो कि जमहूरी लोग हैं, जो कि पॉलिटिशियंस हैं, जो कि तहरीके इंसाफ को तहरीके इंतशार से वापस तहरीके इंसाफ पर लाना चाह रहे हैं, जो कि मुज़ाकरात चाहते हैं, डायलॉग के जरिए, बातचीत के जरिए मसाइल का हल तलाश करना चाहते हैं, जो कि तहरीके इंसाफ को बंद गली से बाहर लेकर जाना चाहते हैं, उन लोगों की अगर बात सुनी जाए तो मेरे ख्याल के मुताबिक खासी बेहतरी आ सकती है। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए, जिस तरह पार्टी के ऊपर गिरफ्त मजबूत हो चुकी है उस टोले की, जिनका पहले तो सियासत के अंदर कोई तजर्बा नहीं है, और दूसरा वो लोग ऐसे हैं जो कि जिनको यही यानी मार धाड़ का जो है बयानिया सूट करता है, जो सोशल मीडिया वॉरियर्स को एक एपेटाइट देते हैं, उन लोगों का कब्जा है इस वक्त। अब देखते ये हैं कि अली मिन गंडापुर जैसे लोग, जो सुहेल आफरीदी जैसे लोग, जो कि इस वक्त हुकूमत भी उनके पास थी, लेकिन वो भी सोशल मीडिया को ही ईंधन देने के लिए, उन्हीं को खुश करने के लिए अपनी एक्टिविटीज कर रही हैं। गवर्नर्स को उन्होंने जो है पसे पुश डाला हुआ है। अब ये देख लेना कि जो सुहेल आफरीदी साहब, उन्होंने गवर्नर्स पर कितनी तवज्जो रखी हुई है। उनकी तवज्जो तो इस वक्त सिर्फ स्ट्रीट मूवमेंट पर है। वो इश्के इमरान में जो घूमता फिर रहा है मुल्क के जो चारों कोनों में, मजनू बना फिर जो है ना, वो इश्क इमरान बैरर उनका एक गोल है ना। मेरा लास्ट सवाल है आपसे, बात ये है ना कि उसकी कितनी तवज्जो है। तवज्जो नहीं दी ना उसने। तवज्जो क्यों नहीं दे रहा? वो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उसको सोशल मीडिया को खुश रखना है। अब तीरा के अंदर जो है, जो कि वहां पर ऑपरेशन की तैयारियां हैं, वहां से लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, वहां के जो हालात हैं आपके सामने हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कराची जाना उन्होंने पहले बेहतर समझा, फिर वापस आए, 2 दिन रहे, फिर कराची चले गए कि वहां पर एक कारकुन उनकी गाड़ी से लाके उनकी जो है वो वफात हो गई थी। तो फिर उसके बाद देख लें, अभी रिलीज निकालेंगे केपीके के अंदर, तो गवर्नर्स के अंदर गई। हाँ, अभी तो उनकी रैलीज हैं। देखिए वो शख्स अपनी पूरी तवज्जो सिर्फ अपनी सोशल मीडिया को एपेटाइट दे रहा है, उसके लिए जो उसकी भूख है उसको मिटा रहा है। तो इसके लिए तो अगर आप ये काम करेंगे तो उससे क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे? अभी मेरे ख्याल से 2 साल तकरीबन इलेक्शंस को हो चुके हैं, अगले 2 साल भी अगर यही काम करना तो कर ले, लेकिन केपीके के अवाम का क्या कसूर है? कि हाँ, ये बात तो है कि केपी के अवाम को डिलीवर कौन करेगा? कुछ भी नहीं। मेरा लास्ट सवाल है हसन आपसे, वो ये है कि सलमान अकरम राजा जो कि हमेशा अलीमा खानम साहबा की ही ज़ुबान या तर्जुमानी कर रहे होते हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जी बातचीत की जाए वरना पाकिस्तान के लिए नुकसान होगा, मुल्क गलत सिमत में जा रहा है। उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? यानी वो भी बिलाखिर बातचीत की तरफ आ रहे हैं। देखिए, मुज़ाकरात के लिए हुकूमत तैयार है। प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट के फोरम से कहा मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन इमरान खान साहब तैयार नहीं है ना।
یہی بات ہے جی. خان صاحب تیار نہیں ہوتے نا مذاکرات کرنے کے لیے. عمران خان سے مذاکرات کرنے بھی نہیں انہوں نے. اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان سے مذاکرات ہوں گے تو سوری پھر مذاکرات نہیں ہوں گے. عمران خان کو چھوڑ کر غیر مشروط مذاکرات کے لیے اگر پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی جماعت بیٹھنے کو تیار ہے تو حکومت ان سے مذاکرات کرے گی. مذاکرات کی میز پر وہی شخص بیٹھ سکے گا جو کہ رکن قومی اسمبلی یا سینٹ یا ممبر پروونشل اسمبلی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مذاکرات جو ہے وہ غیر منتخب نمائندوں کے ساتھ ہوں, چاہے وہ پارٹی کا کوئی بھی عہدہ رکھ رہا ہو, بشمول سلمان اکرم راجہ. تو راجہ صاحب سے کوئی مذاکرات نہیں ہونے. ہاں ان کے ساتھ اگر محمود خان اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے انہوں نے تو وہ بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں. لیکن آئی ریپیٹ اٹ اگین کہ کیا اس کے لیے کوئی پیشگی شرائط کے ساتھ بیٹھا جائے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے گی مذاکرات کا ماحول بنانے کے لیے؟ تو جواب ہے نہیں. محمود خان اچکزئی کی بھی نہیں کرائیں گے جی. اچھا, نہیں ملاقات ہوگی. عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں نے ماسی وڑا بنا کے رکھا تھا, تو ان کی بہنیں چلے گی انڈین چینلز کے اوپر, تو وہ انڈین چینلز کو کہیں کہ ان کی ملاقات کرا دیں. حکومت نہیں کرائے گی. اچھا, حکومت نہیں کرائے گی. اچھا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کا تعلق ہے خیبر سے. اب تیرا کے اندر جو آپریشن ہونے والا ہے, ایک تو صوبائی کابینہ نے 4 ارب روپیہ منظور کیا, ٹھیک ہے, جو لوگ ڈسپلیس ہو کر آئیں گے تو ان کے لیے آپریشن کے بعد. آپ نے نوٹیفیکیشن دیکھا ہوگا نا؟ نہیں, نوٹیفیکیشن نہیں دیکھا. لیکن آپ نے یہ تو سنا نا کہ کابینہ نے منظور کیا. اب انہوں نے کیا کیا جی کہ پہلے تو دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ویسے وہ اس آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں, دوسری طرف وہ جو ڈسپلیس لوگ ہیں ان کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کابینہ سے منظوری لی, جو کہ اچھی بات ہے. ان کے اپنے علاقے کے لوگ ہیں نا, ان کے اپنے جو ہے وہ حکومت بھی ان کی ہے. اب ان کے لیے اب وہ کہہ رہے ہیں جی آپریشن نہیں ہونا چاہیے, ڈرون حملے ہوتے ہیں. اور ڈرون حملے کون کر رہا ہے وہاں پر پتہ آپ کو؟ ڈرون حملے کر رہا ہے فتنہ الخوارج, ٹی ٹی پی. اور وہ کر رہے ہیں کس جگہوں کے اوپر جہاں پر آبادی ہے, آبادی کے اوپر کرتے ہیں. اور الزام کس پر لگایا جاتا ہے جی؟ کون لگا رہا ہے؟ ٹی ٹی پی چیف منسٹر لگا رہا ہے جی الزام. وہ ان کے خلاف بات نہیں کرتا. اچھا ایک بات تو یہ ہوگی کیونکہ اس کا تعلق اس علاقے سے ہے اور وہاں پر ڈرگ اکانومی ہے. تیرا کے اندر آپ کو معلوم ہے گردہ کتنا مشہور ہے, آپ کو بھی پتا تھا, یاد ہے کب آپ نے بات کی تھی؟ میں نے کہا تیرا کی کیا چیز مشہور ہے, تو نوشین مجھے کہتی ہیں آگے سے گردہ. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کا بھی خاصی ووکیبلری ہے. تو تیرا کے اندر ڈرگ کی اکانومی ہے اور سہیل آفریدی اینڈ کمپنی وہاں پر ان کے جو لوگ ہیں, ووٹ بینک ہے, پولیٹیکل کیپٹل ہے, وہ اسی کاروبار کے ساتھ منسلک ہے. اب وہاں پر ڈرون حملے کون کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے فتنہ الخوارج. اور وہ الزام کس پر لگا دیتے ہیں جی؟ یہ الزام لگا رہے ہیں سہیل آفریدی, ان پر لگانے کے بجائے حقیقت کے برعکس وہ الزام لگا رہے ہیں جی پاک فوج کے اوپر. اب جو وادی تیرا کے اندر کوئی بڑا آپریشن نہیں ہے, بیسیکلی ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے. اور اس میں یعنی میں یہ بتا دوں کہ جو کارروائیاں ہیں جو پہلے سے ہو رہی ہیں, جو اس وقت بھی جاری ہیں, اب لوگوں کو ڈسپلیس اس لیے کیا گیا ہے, معاہدہ کیا گیا ہے تاکہ وہ جو ڈرون حملے کرتے ہیں اس سے شہریوں کو بچایا جا سکے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کابینہ نے منظور کیے 4 ارب روپیہ, اور آئی ڈی پیز کے لیے جو ہے وہ مختص کیے انہوں نے 2 ارب روپیہ. تو باقی 2 ارب روپیہ کدھر جا رہا ہے؟ کوشچن تو یہ بھی ہے نا. یہ بھی کوشچن ہے. تو یہ 2 ارب روپیہ کدھر جائے گا جی؟ یہ آئی ڈی پیز کے لیے ہی ہونا چاہیے اگر انہوں نے اپروو ان کے لیے کروایا ہے. تو یہ سوال میں بھی کر رہا ہوں, پھر 2 ارب روپیہ کدھر جائے گا؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ تو صوبائی حکومت ہی بتائے گی. ہاں یہ سوال ہم اٹھا رہے ہیں جی اس پلیٹ فارم سے, اور میں امید کرتا ہوں کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, ترجمان یا کوئی بھی شخص اس کا جواب ضرور دے گا. شفیع جان صاحب جواب دیں اس چیز. میرے فیوریٹ, آپ کے فیوریٹ, میرے فیوریٹ شفیع جان. چلیں یہاں کسی پروگرام میں آپ وہ اور آپ ساتھ ہوتے ہیں منصور کے یا ایئر وائی میں, تو ان سے پوچھیے گا پھر. نہیں منصور کے علاوہ بھی میں اور شوز میں بیٹھتا ہوں, جس شو میں شفیع جان بھی ہو نا. جی ٹھیک ہے آپ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ.